میرے گناہ نہیں دیکھے گا، میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا۔ اس کی مہلت کا مطلب یہ تھا نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت کا مطلب یہ تھا نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دی۔ ایک مچھلی کے شکار بننا، کونوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھ کے تو سب بندر بدریا، سب بندر بنریا۔ ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الولی، المغنی، المانع، افقار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ، ذالک اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔ الگ ہو جاؤ، اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹریک پہ آئے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچی ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن وهو العزیز الغفور الذي خلق الموت والحیات ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات اور میرے عزیز بچوں بچیوں، آپ کی مسجد دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں تو پاکستان کی پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں تو ایسی مسجد دیکھی نہیں کہیں۔ دوسرا وہ بیان بھی باہر کرواتے ہیں چونکہ ان کے پاس اتنی بڑی مسجد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آیت پڑھی۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، جو کوئی جو چاہے جو مرضی کرتا رہے، کرو چھٹی ہے۔ تو من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، غلط راستہ بھی ہے چلو، صحیح راستہ بھی ہے چلو، انا ہدیناہ السبیل، دونوں راستے دکھاتے ہیں، یعنی اما شاکرا و اما کفورا، ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ وَلِسَانًا، یہ زبان کیوں دی ہے؟ وَشَفَتَيْن، اوپر ہونٹ کیوں لگائے؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے۔
اور ایسے دانت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے. پھر آگے کہتا ہے ہدیناہ النجدین، ان دو آنکھوں سے راستہ یا نہیں کہا، دو چوٹیاں کہیں ہیں، چوٹی تو دور سے نظر آ جاتی ہے. ایک بلوچستان کے پہاڑ ہے جو کالے سیاہ اور بنجر ہے، اور ایک یہ اس ہزارہ کے پہاڑ ہے جو سرسبز چشموں سے بھرے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے تو میں غلط بھی بتا دیا، صحیح کہتا ہے. غلط کرنے والا وہ چاہل ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اس پر شیطان غالب ہے، وہ کرتا ہے. اور صحیح کرنے والا اسے پتہ ہے میں ٹھیک راستے پر، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان. اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مجھے تم نکال رہے ہو نا، یہ تیری ساری خلقت کو میں گمراہ کر دوں، انہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا، انہیں تیری جنت یاد ہی نہیں رہے، اسی میں سمجھیں گے سارے مزے ہیں. اور میرے اللہ نے کہا لم ازل اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں. تو گمراہ کرتا رہے، وہ معافی مانگیں گے میں معاف کرتا رہوں. نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لیمٹ ہے نہ عدد کی لیمٹ ہے. یہاں 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی، لمٹ آ گئی. اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ قبول، یا اب تینا 100 دفعہ توبہ توڑ دی ہے اب تیری کوئی توبہ قبول. آپ کی یونیورسٹی میں 3-4 دفعہ کوئی جان بوجھ کے غلط کرے تو شو کا ذراؤ، اور میرا اللہ کہتا ہے آجا میرا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب آئے گا جس وقت آئے گا، ان اتانی لیلا نہارا قبلت، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاپے میں میرے در پہ آ کے سر جھکائے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کر دوں. ما من یوم الا والبحر یستغفر ربہ فی ان یغرق ابن آدم. حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے غلط لوگ ہیں، کیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے اجازت دینا چڑھ جاؤں. ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا. میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو ایک موج ہی کافی. 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت ہے چڑھ جاؤں، اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا. پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا. یہ زمین کہتی والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، نشہ چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں. قارون کو نہیں نگلا تھا اس سے، کہ میں سب کو نگل جاؤں. والملائکۃ تستأذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتا ہے ان تعاجلہ وتطلقہ، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ وہ تیرے خلاف چل رہے ہیں، اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. اچھا زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم،
وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے ان کا نشان مٹا دے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ سَبِيلًا قَصِيرًا. میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری. بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی. تو میں بھی بنا سکتا ہوں. بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے قیا ہے. تمہیں انسان ہی چھوڑ کا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کو ہوتا ہی کوئی نہ. تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اس سے ہونا چاہیے. پکڑ لو، دبو کو، نگل جاؤ، سر اڑا دو. وہ کہتا ہے تعودی فانا اعلم بعبدی منکم. جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو. ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے، فمنی و الی عبدی، پر میں جانوں میرا بندہ جانے. تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی، تو چوتھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں. اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ بولو. اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ. خدا انسانوں نے نام رکھا ہے. میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے. خدا 2 لفظوں سے ہے، خود آ، اس کو کر دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا. اور اللہ وہ کون ہے؟ طاعت اللہ. تو کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. پہلی صفت. دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ. القیوم، ہمیشہ قائم. لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی بھی. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے ہی بے وقوف تھے دین کے بارے. فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا اور یہ اسی راستے سے پار ہو گئے. اور پھر کہنے گے نہیں، فرعون کی لاش دکھا پھر مانیں گے. تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکال. تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم. تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دے کے دو. پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر دو. تو وہ عقل سے پیدل ہی ہوتے ہیں. کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی، کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے. ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پیالے گر کے ٹوٹ گئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو. لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت،
حي لا يموت يميت الخلائق ولا يموت يطعم ولا يطعم کھلاتا ہے کھاتا نہیں یسقی ولا یسقى پلاتا ہے پیتا نہیں ینوم ولا ینام سلاتا ہے سوتا نہیں مٹی مٹی کر لیتا ہے خود ہر عیب سے پاک ہے ساری دنیا کا پر اس کی نظر ہے دیکھو مجھے یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں پھر مجھے کلب کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے میرے رب کی نظر کیسی ہے تم بڑے مزے سے کنڈی لٹا کے پتہ نہیں کیا کر رہے پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہے کوئی نہیں دیکھ رہے پر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہیں تمہارے کھلے پہاڑ ان پہاڑوں پر یا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے اوپر رات کا اندھیرا ہے پھر درختوں کا اندھیرا ہے پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے چیونٹی خود کالی ہوتی ہے پھر اس کا اندھیرا ہے اور ایک چیونٹی نہیں ہے ایسی ٹریلین چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر بنے تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھتا تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا چانس کا سوٹا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا تم سے غافل ہے جو چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرصوں پر بیٹھ کر دیکھے چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا رشوت لینے والے کو نہیں دیکھے گا یہ تو اس کی وربک الغفور ذو الرحمہ ارے میں کیا کروں اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ لہو ما فی السماوات اللہ کون ہے آسمانوں کا مالک وما فی الارض اللہ کون ہے زمینوں کا مالک من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ کون ہے جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا اللہ کون ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو ماضی حال فیوچر ابھی آئے نہیں کل ابھی آئے نہیں اسے پتہ ہے کل کیا ہو مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا اگلے لمحے کا نہیں پتا میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو وہ دودھ ٹھنڈا کر جا رہی ہے کمرے میں اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں یہ بڑا بنایا ہوا تھا جم کا اسے بہت شوق تھا 120 کلو کے ریپ لگا ہے 120 کلو کے ریپ لگا ہے اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے جمع کھانا بھی رہ گیا دودھ بھی رہ گیا ہم پیٹ سے رہ گئے ہم روتے رہ گئے اور موت اسے اٹھا کے لے گئی اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم قیامت تک جو ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے وما خلفہم آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی ہے میں نے کیا کیا تھا پتہ نہیں کیا کہا تھا پتہ نہیں کیا کیا تھا اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا ہم نے دھماکہ کیا اور کائنات کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے میرے گناہ نہیں دیکھے بھائی میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا اس کی مہلت مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دی ایک مچھلی کے شکار بننا پورو قِرَدَةً خَاسِئًا ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا اور صبح اٹھے تو سب بندر بندریا سب بندر بندری اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو
وہ تمہارے اندازے ہیں. ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم اندازوں کا علم ہے. ہر 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی قرآن بھی بدلا ہے تو اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِحَزْلٍ. تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، اناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. انسان صرف قرآن بناتا ہے. وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا. اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. اور میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے. یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے. یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں سے بات ہے. یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے. اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے ایمان والو. ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو، ان بچیوں کو، عورتوں کو، یہ اے ایمان والو 89 دفعہ قرآن کھول کے. یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے تو سر میرے اور آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ. یہ تو صرف روٹی کمانے کا اس کا علم ہے. یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن، یہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں. لفظ جب چاہے تبدیل بدل. جب جائزہ دیکھ کر مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی، اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے، جوان بچی ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، اور ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا، ایک فرشتہ حسین شکل میں. مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں. وہ کہتی ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کل اہب لک غلاما زکیا، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، میں اس لیے آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام، کیا پاگل کی بات کر رہا ہے، کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، میری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے، ولم اکو بغیا، اور میں ایسی ناپاک عورت لڑکی رہی ہوں کہ میں گناہ کر کے میرا حمل ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ قال ربک وهو علی هین وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. مریم تیرے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، اور اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو. آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نمایا ہے. کیا خوبصورت اللہ کی صفات. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الستار العليم القابض القابض الفاصل الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحق العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليج الكبير الحسيب الجليل الكريم الرتيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الخط الوديع القوي الحميد المصيب المبدع المعيد البحي المبيد
الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني الغني المانع القهار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله الله وملكه اللہ. کبھی بیٹھ کے سوچنا ہے اپنے رب کو؟ میں رات کو سویا وقت سردیوں کی رات فون کھلا رہ گیا کہ کوئی 1 بجے رنگ بجی. تو میں اتنا ڈرا کہ آج کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے. تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا. میں نے کہا جی افسانہ غوث، اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی. اے جی ٹیلر ہے جو دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں؟ میں بس فٹے منہ تیرا اللہ دا پٹھا ٹائم کا ویک کی ہوا ہے کہ تو مسئلہ کیا پوچھا ہے کہ ٹیلر تک دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اس موبائل نے نا ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے. ہمارا جو یہ اندر ایک ہے سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے، تو اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں. تو میرا حق کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو. ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے. تو پھر وہ یہ فرش سے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیر تو سے یہ مانچیرا میں کیا ہو رہا ہے، چلو تم ناراض ہو. ملتان میں کیا ہو رہا ہے، میرا دل ملتان ہے. ملتان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، کے میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، وہ کہتے تو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا. ان عطانی لے یار قبل تو ہو، جوانی میں پرواہ کرے گا قبول کروں گا. ان عطانی نمار قبل تو، بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کرے گا. من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. تو بچوں پہلا علم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یا اللہ تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو کیا اپنے مرضی سے پیدا ہو رہی؟ ہم مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچے کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا. تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا. میں کب چاہتا تھا کہ وہ اس جوانی میں اور اتنا خوبصورت، طاقتور، صحت مند، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا. میں نے کب سوچا؟ تو یہ کس نے کیا؟ کہاں سے لرام کھینچی جا رہی. بدیع السماوات والارض یوسف السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے. رفع السماوات، آسمان کھڑے کیے. یہ تمہاری جو مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے؟ کتنے کا مولوی صاحب؟ تھوڑا سا ہی 8 کنال. اور پلر گنو کتنے لگی ہوئے ہیں؟ صرف توجہ دلا رہا ہوں، 8 کنال ہے اور پلر گن لو، پھر ان میں لوہا دیکھ لو. اور میرا رب کہتا رفع السماوات، تیرا رب نے آسمان بولنے بھی کیا بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر، کوئی ستون. اچھا جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو پھٹ جاتی یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور، ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھے، کوئی پھٹن، کوئی جھول ہے نہیں. ثم ارجع البصر، اب 1 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو. کرتين ينقلب إليك البصر
خاسئا وهو حسیر، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا۔ ایک دن کس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ گڑ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، زانی بھی آئے گا، پاک باز بھی آئے گا، ناچنے والی بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، دیانت دار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا رب تو ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تیرا رب تو دانے کو دیکھ رہا ہے، جو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا دبے، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہوگا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے گر کے مان پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فقالت هباء منبثا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گی، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ آج میں میرا اللہ کرے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہائے اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی، وأزلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا، ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفیٰ بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے علاوہ اچھا کیا ہے تول دو، برا کیا ہے تول۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے پیچھے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، سامنے کون بیٹھے اسے ماری مثال دے رہا ہوں کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعہم، چوتھا میں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگائی، تو نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں، وجہ پر اللہ کا میں تو ہوں، الا هو رابعہم ولا خمسۃ، پانچ ہو جاؤ، الا هو سادسہم، چھٹا میں جو ہوں، ولا ادنی من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، ولا ناصر، زیادہ ہو جاؤ، الا هو معن، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا، میں دیکھ رہا ہوں، نماز کس نے چھوڑی ہے اور کس نے سجل کیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے،
بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس نے مجھے کیا گیا یار، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو، اللہ کو بھولو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یموت الا ما ترید۔ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کرو، چھوٹا سا کیا ہے؟ ان سلمت لی فیما ارید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی؟ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس کے اوپر جائیں۔ 15 سال اس میں سے نکال دو تو بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے یہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اسی سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر تگڑ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ڈٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تمہیں۔ تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہیں اب کی؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکے، یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی۔ 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیے، اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً۔ صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت ہوئی وہ بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا۔ آج اس کی قبر پہ کہیں نشان ہے؟ تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا۔ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو قبروں میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ غیر عزیزو، یہ دنیا شارت سے ذرا قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ۔ وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا، پانی جی، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی کہوگا،
آج صاحب اس نے بھول کے پکا میں چور، اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی ست کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھوں بڑا جہان ہے اللہ کو چھوڑ۔ حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہت 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 کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئے۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو؟ پھر آواز ہے جا جا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو وہی سانپ دوبارہ اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا کہ اس خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی۔ تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آ رہے آئی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا خبیث۔ تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوبی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ رکھا۔ تو سارا مدینہ غصے سے پار ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا۔ جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی۔ جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو نہیں، اس خبیث پر دوبارہ مر کے ڈال دی۔ اللہ پاسل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مانے، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کفی کبھی ہوگی، جو چاہو گے کروں گا، سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ آئے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کیا کہتے دعا کرو زندگی دے صحت۔ فطرت ہے یہ، نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں، زندگی آگے ہے، ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی، کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے ہو۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ آئے، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گئے۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تهرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے رب راضی ہونا پڑا۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کر،
درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا دعا برا نہ ہوا. غالب کہہ گیا تھا پھر وقت اعلان ہوگا، زندگی مل گئے لا تموتو، جوانی مل گئے لا تحرمو، صحت مل گئے لا تسقمو. اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کا ہو؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا. اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے. اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اسی مان میں چلنا پڑتا ہے. جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے. چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی. میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں. میں کو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، خوب جاگیردار خاندان ہے. میں تو اس خاندان کا بچہ. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا. پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں. تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا. تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی. تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا. تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی. پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزنس کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت، ایسا ٹاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی. میرا خود یہ بشر ہے. 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا. ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے. میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. کیسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے. تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں. یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے. تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ. 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے. یہی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی. تو اس کا مجھے فون آیا. اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں. ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں. اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے. مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں. اب کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت. تو بیٹھیو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے. دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی یہ ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھوکہ ہیں، تاپ ہے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسا تحت رجلك من عمار. آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس
گڑھے میں گرے ہوئے ہو، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مڈل آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ مڈل آفر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ جاؤ آپ پہ۔ اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو اور پڑھ۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندرہ شراب، آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے ایسے، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو مل جائے گی، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے بو آتی، وہ میرا نبی ادنا درجے کی شراب۔ پھر میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی، وہ پلائیں گے۔ جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو نے پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جاتی، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا
دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے، اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت عمر سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بالصلاح کے ہی، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے بچہ دا کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں، کسی وہ بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، اے لے کر کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی پکتا۔ پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب دنشملی کو جوان کے کھانے کے، بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بڑے کلائے سے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم، گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی، یہ ٹانٹوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نماد انسانوں کو الیگزینڈر دی گریٹ، اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اپنے مالک کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے۔ اللہ سے سونا، چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں۔ گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی، نیند تو تھکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے کیوں ہے، اور بیگم خانن کو دیکھنے رہی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھیں کیوں اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں،
اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن ضوء بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشب بن کساء بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جعجل بن ناحس بن ماثی بن عیفی بن حکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوة بن عادی بن زیشان بن بیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامح بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن ویدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالر بن قصفقشاء بن سام بن نور بن لامد بن لتوشاد بن ادریس بن یرک بن ملدین بن عاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں۔ یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشن تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سن۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، کیونکہ سناؤ تو سے سننا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاء اللہ۔ اب میں سناؤں؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مقصد؟ تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ سے جن کے پیار کو پیار کر ملا۔ وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک۔ میں نے یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے گورے نہیں لکھے گئے، تو وہ پھر وہ کہنا اچھا فی میں تمہارا امتحان لیتا۔ کہا کیا؟ کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھا۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے، 71 میں نے تبلیغ میں لگ، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس۔ اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں؟ کہنا ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی تھی۔ میں نے کہا جیو کو لاؤ او کیو کیو جیو کوئی ملا جیو تو ملا، وہ ایسے ریٹ یس۔
لگا یہ کیسے پکڑ؟ میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے؟ تو آواز نور جہان ہے، اور فلم آیا سلونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناز سین میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ میں نے کہا مولانا اب تجھ سے میں بچ کے ہی رہوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں۔ تم 4 دن لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں؟ اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں، حوریں اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا میں۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ، کہ وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے انہیں لگے گا جیسے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ۔ پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربہ لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم میں آ جائے۔ اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے۔ یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی کرنی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا۔ جوڑے کتنے ہیں؟ 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان نظر آ رہی، ان دونوں کی پتہ میں میلی پائی یا نہیں پائی۔ وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا۔ 1951 میں تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر، تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا۔ اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ، وہ کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی گوروں سے فرمائے گا گاؤ، جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں، اور ہوا موسیقار بن جائے، اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے۔ کہ اس سے اچھا سناؤ؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا
تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ سٹاپ کرے گا. کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، آؤ اب آپ کی باری. میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو دستن دیکھ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے. کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی. اب تمہارا رب سنائے. یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں، مرد، فرشتے، جنت، رند، چرند، دریا، نہریں، چشمے، پہاڑ، درخت، سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کر. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے. چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جگہ چوندے، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو. تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ زینب کیا حال ہے؟ خوش؟ اسلم کیا حال ہے؟ خوش؟ چیز ایک سے پوچھے. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے کہ بکواس ہے، کیڑے نہیں، درنیں تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے؟ کہ جس دنوں بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا. اس سارے نبیوں کے ساتھ ساری ایمان والی عورتیں اور بعض پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوکنے پڑتی. 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے کہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ کے برا حالت. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے. یہ وہ
تھا کالج میں، تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے پہ لائٹ جل رہی ہوتی تھی، تو ایک دن میں چلا گیا، رات کوئی 12 بج رہے، تو سردیوں کے دن سے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، ادھر پیالے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا۔ میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ؟ کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں۔ یہ اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس، اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیے، شکر کرو۔ 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئی، 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو گئے، بال نہ رکھے، مسافر ہو بال نہ رکھے، ٹھیک؟ اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں، حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے۔ اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا۔ کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھے، روزہ چھٹی اجازت، مسافر ہو چھوڑ۔ میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ، حج پیسے والوں، ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف ایک، 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سن۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو۔ یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرا رب نے کہا 4 کام کا، صرف 4۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ حفظ و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے۔ تیسرا حسن خلیقت، اپنے اخلاق کا شکر، ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو۔ استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، منڈی میں جا کے بیچ۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صحابہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام ہوں، بازار میں بیچ۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، ان سے آنکھیں بند کرو۔ جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جب سے اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں کتنے سال، دہائیاں ہو گئی، پرائمری اسکول کے استاد، سینٹرل ماڈل اسکول کے استاد، گورنمنٹ کالج کے استاد اور مدرسوں کے استاد جتنے فوت ہو گئے ہیں، میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھا، سب پہ۔ مجھے تو چند ایک کے نام یاد ہیں، باقی کے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، لیکن میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں کہ ان کا میرے اوپر احسان۔ تو اپنے استادوں کے لیے خاطر جو مر گئے ان کے لیے اِصالِ ثواب کرو، تمہیں اللہ علم میں نورانیت عطا فرمائے گا، کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرو۔ اور ماں وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا
کاش میری ماں زندہ ہوتی، یہ سب بچے بچیاں سنیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا، فرض نماز، اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا، ادھر آپ کا گھر تھا لیفٹ پہ، میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ ماں ایسی تھی، آج کی مائیں بڑی تھی۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں بتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو خامد ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگے۔ وہ آتی واہ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوشقسمت میں تم کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر، میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ جی کیا ہے کہ آپ نے ایسے کیا؟ بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا، اسی کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ، سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا راکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف ہیں۔
اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے وغیرہ زیادہ عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشو انہو لو حیون عیل موتا مریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا. اللہ کی قسم یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے. اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوق سے شاعری بھری پڑی. مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تمہارا سہارا ہے سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں. تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے یہ گالی تھی اس کے. اس ماحول میں، ماحول سنبھالے کہ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وہ سب سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے. وہ سارے ہل گئے. وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے. تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی. ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاء اللہ. تو جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ. میں نے کہا تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تو یہ کس لیے؟ کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بددل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا اور اللہ نے میری زندگی. میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے. ادھر دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا. بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ اسی پہ اس بیچاری کی بےعزتی ہو جاتی. اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. اور سن رہے ہو میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے. حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتا تھی. یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے. ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا. میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ. میں تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے. کہا اس سے کیا ہو؟ کہ جو ہوگا پھر دیکھ لیں. اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے نبی کی سنت. میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا. کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال بات پوچھنا، دوستی تھی. تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. کہا کیوں؟ کہ شرم آتا. میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا. تو اس کا ریئیکشن یہ تھا
کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رانگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے۔ میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تین اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لے 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرا رنگڑ ہی تھا، انسان کہاں تھا؟ تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، چونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو اس کو توبہ کرو، کلمہ معاف کرو۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، آقا جنت کی چابی مجھ سے لے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرن جائز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑی جائے گی قیامت میں۔ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے سر لڑکی، مجھے یاد نہیں میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیو رہتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے، اب سارے مکس بیٹھے ہوتے۔ میں لمز گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سید انور بھی ساتھ تھا، اس نے ایسے دیکھا، کہ میں تو نہیں اندر جاتا۔ میں نے کہا تھا ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سے۔ وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی۔ اب اسی لمز میں پردہ دار بچیوں میں
جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں. تو خمیر تو ایمان کا ہے، ماحول نہیں میں. تو بچوں آؤ، ہمارا سرمایہ اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان. سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس. تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم ہو. نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچیاں ہیں. تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا. احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دوستا رہے نہ رہے. میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آنا ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ دوں. آگے جو چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا اس بد نصیبی ہے. تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے. میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر. علم میں آزاد ہو جاؤ. علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے. کوئی چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چل گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ نیت کرتا ہے نا سارے بچے. اچھا، ارے آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت بند، یہ عام چیز ہے، کامن چیز ہے. اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ. کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر دینا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند. کسی استاد کی بےعزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان پہ تو پاؤں کو پڑھ کے معافی مانگی کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ. اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے، صلح. اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں. پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بھول ہیں. پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے. امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے بچیاں نیت کرتے ہو نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، یہ ہمارا سرمایہ ملت ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ بچے بچیاں یہاں پڑھنے پڑھانے والے. یا اللہ، ان سب کا علم کے دروازے کھول دے، ان کو وہ علم عطا فرما کہ امریکہ یورپ سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. ان کے اخلاق بلند فرما، ان کو پاک دامنی نصیب فرما، انہیں ہر قسم کے غلط عادات سے بچا. خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز میں نشہ پھیل گیا ہے، ہمارے بچوں کو نشوں سے بچے. انہیں اپنے عشق کا نشہ عطا فرما، انہیں اپنے حبیب کے عشق کا نشہ عطا فرما. انہیں یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما. یا اللہ، جتنی یونیورسٹیز میں ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں، سب کو نیک مسلمہ بہا اور سب سے تو راضی ہو جا. یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے. تو نے ہمیں سب سے زیادہ نوجوان نسل دی ہے، ان کو صراط مستقیم پر قائم فرما، ان کے اساتذہ کو صراط مستقیم پر قائم فرما. آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام ان بچوں کو نصیب فرما. اپنے والدین کی محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ آپس میں بھی بھائی بن کے رہیں، وہ بہنیں بن کے رہیں. کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کرا دے، کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں منا دے، اور کوئی کسی بیماری میں ہے تو اس کو صحت اور شفا فرما دے. کسی کے گھر میں تنگی ہے تو فراخی عطا فرما دے. کوئی قرضہ ہے تو اپنی قدرت سے اسے ادا کروا دے. اور یا اللہ، جتنے اہل ایمان اور تیرے حبیب کی امت کے مرد عورت سب کی عزت کو بلند فرما،
تو نے ہمیں بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح دی. یہ تیری قدرت تیری مدد سے ہوا جاتا. یہ محض تیری قدرت تیری مدد سے ہوا جاتا. ہم تیرے شکر گزار ہیں. تو نے چڑیا سے عقاب کو مروا دیا. اور تو نے یا اللہ ایک بلی سے ہاتھی کو مروا دیا. یہ تیری قدرت ہے, یہ تیری مدد ہے. تو نے فرشتوں کو اتارا. ہماری ساری کمیاں دیکھنے کے باوجود تو نے پوری دنیا میں پہلی دفعہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو بنا تو جب سے پیدا ہوئے ہیں آہو کو کہا امت کے بچوں کے ہی سنتے قطر و بار لاشوں کے ٹکڑے اپنی امت دیکھ دے تیرے غریب پہ گلت بھی دیکھتے. پرسوں ملا سیزا لے ملا ہمارے بچوں آدھل پاس یہاں مجھے نہیں پاتا یہ پوکو اور ایک کے سیلوں میں دل ہے یہ پتھر. اے ملک معصوم بچہ تو کافر کا بھی معصوم ہوتا ہے, وہ مر جائے تو وہ جنت ہی ہوتا ہے. ان ظالموں نے ہمارے ننھی ننھی کلیوں پھول پر جس پہ جو آگ لپا کیا اب نہیں پتا وہ کو تو جانتا ہے خود کو. جیسے تو نے شمر کے لشکر کے ایک ایک آدمی کو پکڑ اور انہیں ذلت کی موت دی. یا اللہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ میرے پشاور میں اتنے بچی نماک زبر اب خزبات اتنے گھروں میں کتنے گھر میں ماتم بسط پش کتنی ماں کی گود گزر گئی, کتنی ماں کی آنکھیں بہو ابو کی, کتنے والدین کے دل ٹوٹ گئے. میں تو اولاد کی موت کا صدمہ دیکھا. میں سارا وفد تیری بات کا فضیلات سے ان ظالموں کوئی پہاڑ پناہ نہ دے, ان کوئی غار پناہ نہ دے, انہیں کوئی جگہ پناہ دے. اللہ قارون کی طرح انہیں انسان اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹاتا تو تیرے نبی رونے بیٹھ گئے. آپ کے وہ تو مجرم بھی بڑا سب بنے عکس پہ آپ کیوں رو گئے؟ میرے امتی کا ہاتھ کٹایا میں کیوں نہ. صحابہ نے کہا آپ نہ کرتے. کہا وہ تو شریعت تھی تو میرے پاس نہ لاتے. وہیں تو میرے بھائی تیرے نبی تک تو وقت تک پہنچے. بچے تو لاشیں نہیں دی, کسی کا بوٹ ملا, کسی کی جراب, کسی کا حالت سمجھ اس دیکھو do all that because وہ کئی سالوں سے یہ ضرور سہتے چپیلا تو یہ سازشیں دیکھتے چپیلا. ہم بے پس, ہماری فوج بے پس, کیا تو بے پس, تو بے چاہ, تو چاہ پہ کہہ رہا ہے. ایسے ظلموں کو, درندوں, کیڑیوں کو یا اللہ کے در نان سے وقت ہے انہیں چھانپ چھانپ کے بنو ہماری نسل بھی پاس. ہمیں ایسے تشکلوں کے حوالے دفع جن کے سینوں میں دل نہ بو بلکہ بھیڑیے جیسے درندے ہوں, ان کو یاداتری تو جیسی بہت عطا تھا. یا کورے بلح میں کمن کو قائم فق, چاہو صوبوں میں کام حبس کو قائم فق. ہمارے پانیوں کو واقف فرما دے, ہمارے دریاؤں کو سیدھا کر دے, ہمارے آسمان کو بارش سے مزین فرما دے, ہمارے جنگلوں کو گھنا کر دے, ہماری کھیتیوں کو بابرکت کر دے, ہماری تجارتوں کو بابرکت کر دے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے, ہمارے برادروں کو ہدایت عطا فرما دے, ہمارے غریبوں کو ہدایت عطا فرما دے, ہماری امت کے تمام طبقات کو ہدایت عطا فرما دے. آپ بس میں شیر و شکر بنا دے. یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہے تو انہیں ماں کی گود میں ہم نکلنا سیکھ, انہیں تو پتہ نکل تو کو انہیں ہماری ماؤں سے ہمیں لا الہ الا اللہ سے پا ہم بطور سکھ سے اب گوہ کی گود دے جائیں یا اللہ تو یہ کرما ہمارے ساتھ ہم سے واپس پوچھ کتنے مسلمان ماؤں نے جنم لیا اور وہ کافر بد کے قبروں پہ چھڑے. یا تیری قدمت و عزت اور نبی سے محبت کا واسطہ موت کی گھڑی پٹی پوکھی کھڑ یا
کرنے پہ پہنچتا ہے، کلمے پر قبر پہ جائے، کلمے پر اٹھایا جائے۔ حشر کا سایہ کسی آسمان تیرے عرش کا سایہ نصیب، اور کوثر کا پانی نصیب، جب تو کہ اعلان کے وقت انزل یوم بزرگو آنکھ پکا یا اللہ، ہمیں بزرگوں میں کھڑا، ہمیں بزرگ کھڑا، ہمیں ہتکڑیاں بیڑیاں نہ مت نہ ہمیں جانوں میں نہ ڈالتے، یہ تیرے محبوب کے ہانسوں کا واسطہ یاتا اور تو کچھ کہنے کو پیش کر، عہد کے ٹوٹے ہوئے تا کربلا دپٹ والا کٹے برے سر وسیع ہمارا سپایا، یہ ہمارے پاسوں بچے کی کا ٹکڑے ٹکڑے کر فضا میں کھٹ ان کی تفہ اس دل کے احان سے پسا میں مجرموں میں الفرا کب سے راتی اچھا جنت الفردوس میں اپنے امید کو پڑوس عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے کا دفع پاتے، ان کے بھوگے ہیں ان میں پیار محبت پیدا فرما دے، آپس کی خاندانی رنجشوں میں مٹا دے، خامن بیوی کی رنجشوں کو مٹا دے، اولاد اور ماں باپ کی رنجشوں میں ملا دے، بھائی بھائی کی رنجش کو بنا دے، ہمیں شیل و شکر فرما دے، ہمیں امت محمدیہ پتن کی توفیق عطا فرما دے، ان سارے حضرات کو عزت خیر فرما، ان کے بی سی صاحب کو جنہوں نے مجھے بلایا، مجھے عزت دی اور مجھے یہ سب کچھ پیش کرنے کی، ان کی وجہ سے مجھے یہ سعادت ملی، میں ان پر شکر گزار، ان کے سارے عملے پر شکر گزار، ان سب کو تو اپنے خطانوں سے اس کا بدلہ نصیب فرما، میرے پاس دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، صلی اللہ گزار کے آپ